يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال الله تعالى: يقلب الله الليل في النهار. وقال تعالى: يولج الليل في النهار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے دن، مہینے، اوقات، لمحات، تاریخیں مقرر کی ہیں، اور ہم اہل دنیا ان تمام لمحات کو مجموعی طور پر 4 موسموں میں سمیٹتے ہیں. ایک موسم بہار ہوتا ہے، ایک موسم خزاں ہوتا ہے، ایک موسم سرما ہوتا ہے، اور ایک موسم گرما ہوتا ہے. ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان جو موسم چل رہا ہے، جس کی شروعات ہو رہی ہے، یہ موسم سرما یعنی کہ سرد اور ٹھنڈا موسم ہے. اہل ایمان کے لیے یہ موسم نیکیوں کی بہار لے کر کے آتا ہے. سردیوں کا موسم اہل ایمان کے لیے نیکیوں کی بہار لے کر کے آتا ہے. اسی لیے بزرگان دین اس کو نیکیوں کی بہار کا موسم کہتے ہیں. اس لحاظ سے یہ موسم سرما نیکیوں کا موسم ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آج سمجھیں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا: بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اسی طرح دنوں کے عدلنے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے. ایک اور آیت جو میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دن اور رات کا عدلنا بدلنا یہ آنکھوں والوں کے لیے، آنکھ رکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے. ایک اور آیت جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. خدا کی قسم، اگر دنیا صرف رات اور دن کے نکلنے پر اور دن کے ڈوبنے پر، رات کے آنے پر اور رات کے جانے پر غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے. کیا خدا کا نظام اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی دنیا اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو ٹس سے مس نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لی جائے جو پورے 12 مہینے میں دن اور رات کی مقدار کو برابر کر دے کہ 12 گھنٹے کی رات ہوگی اور 12 گھنٹے کا دن ہوگا. قیامت آ جائے گی، لیکن قیامت تک یہ تمام چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے.
جو اللہ تعالیٰ ہر دن اس کام کو انجام دیتے ہیں اور دنیا کی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر رات اور دن کے نکلنے اور ڈوبنے پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو۔ خدا کا نظام دیکھیں آپ، گرمیوں کے ایام میں اللہ تعالیٰ دنوں کو بڑا کر دیتے ہیں، طویل کر دیتے ہیں، اور راتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی رات کا وہ حصہ جو رات میں داخل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رات سے نکال کے دن میں داخل کر دیا، دن بڑا ہو گیا۔ 24 گھنٹے سے 25 گھنٹے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آج 25 گھنٹے ہو گئے۔ 24 گھنٹے کا ہی ٹائم ہوتا ہے، 24 گھنٹے 24 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، 24 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کے ہوتا ہے، برابر 24 گھنٹے۔ لیکن بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات 8-7 گھنٹے کی رہ جاتی ہے، تو بعض مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات 12-12 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، 10-10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، 11-11 گھنٹوں کی ہو جاتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے، جو لوگوں کو زبان حال کے ذریعے یہ سمجھا رہا ہے کہ تم غور کرو ان چیزوں میں کہ یہ یوں ہی تھوڑی ہو رہا ہے اپنی مرضی سے۔ ان کو کسی نے ڈیوٹی پہ لگایا ہے، کسی نے ان چیزوں کو بنایا ہے، کسی کی قدرت ہے ان چیزوں پر جو یہ تمام چیزیں کر رہی ہیں۔ سردیوں میں آپ دیکھیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ اب راتیں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ایک مومن کے لیے، سمجھدار انسان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، اس کو سمجھ آنا چاہیے اور اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ بھائی میرے پاس رات کا وقت بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں اس وقت سے کیسے فائدہ اٹھاؤں۔ جو کہ اکثر و بیشتر لوگ رات کے مواقع سے غافل ہیں، ان کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ گرمیوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ رات کے 11 بج گئے ہیں، 12 بج گئے، معمولی بات ہو جاتا ہے، کیونکہ دن بعض مرتبہ 7:20 تک دن ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، 19 منٹ آخری ٹائم ہوتا ہے، 7:19 گرمیوں میں غروب آفتاب کا آخری ٹائم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مغرب کی نماز پڑھتے کرتے 7:45 ہو جاتا ہے، 7:30 ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم 9 بجے کے آس پاس ہوتا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، کچھ دوستوں یاروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کچھ گھریلو ضروریات پوری کرتا ہے، تو 11 بجنا گرمیوں کے دنوں میں بہت معمولی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 7:01 پر یا 7 بجے آج کی تاریخ میں مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 7:30 بجے انسان تقریباً عشاء کی نماز سے فارغ ہو گیا، 8-8:30 بجے تک کھانے سے فارغ ہو گیا۔ تو انسان کے لیے مناسب اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر انسان اپنے آپ کو اپنے ضروریات میں مشغول رکھتا ہے تو 10 بج جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ 10 بجے تک انسان کوشش کرے کہ ہر حال میں وہ کہاں پہنچے، اپنے گھر پہنچے، اپنے بستر پر پہنچے، اپنی آرام گاہ پر۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ جلدی سو جائے اور رات کو جلدی اٹھ جائے اور آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر کے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت مان کے، نماز مکمل کر کے اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے دل کے حالات رکھے اور اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ یہ لمحات سردیوں کے جہاں سکون اور آرام کے لمحات ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ سے دل لگی کرنے کے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے بھی لمحات ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور اس کے دربار میں اپنی بے بسی کا اظہار کرے۔ یہ لمبی راتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی کہ انسان ان کو کیا کر دے،
ہمارا مسلم معاشرہ اپنے اوقات کو اتنا ضائع کر رہا ہے، اتنا برباد کر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ، لوگوں کے پاس اوقات کی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جلدی کام سے فارغ ہو گئے، یوں نہیں کہ آج مجھے کام سے جلدی فرصت مل گئی ہے، آج میں نے اپنے کام کو جلدی سے نمٹا لیا ہے تو اب جو بچا وقت ہے اس کو میں اپنے قیمتی کاموں میں صرف کروں، نہیں۔ کام سے ہارے تھا کے آئیں گے تب بھی وہی رویہ، فرصت میں ہوں گے تب بھی وہی رویہ، جلدی نمٹ کے آ جائیں گے جب بھی وہی رویہ۔ کہ اگر ہم نے یہ روٹین بنا لیا ہے کہ ہمیں رات کے 1 بجے سے پہلے بستر پر نہیں جانا ہے، تو چاہے سردیاں ہوں، گرمیاں ہوں، بارش ہو، کیسا ہی موسم ہو، آندھی طوفان ہو، ہمیں 1 بجے تک اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اس کے بعد میں اپنے بستر پر پہنچنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان 1 بجے بستر پر پہنچے گا، تہجد میں تو اٹھنا دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے انسان کے لیے فجر میں اٹھنا بھی کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ یہ روزانہ جن کا روٹین ہے نا، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو انسان کبھی کبھار کسی مشغولی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر بہت رات تک جاگتا ہے اور وہ نماز کا پابند ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رات کے 3 یا 4 بجے بھی بستر پر پہنچے گا تو بھی ہر صورت میں وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، ٹھنڈی غنیمت مومن کے لیے سردیوں کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ ایسی غنیمت جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، ٹھنڈیوں کا موسم، دن مختصر ہے، انسان ان ایاموں میں کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ ان لمبی راتوں میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر، جو تہجد کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو انسان ان سردیوں کے ایام کے مختصر ہونے کا کیا کرے؟ فائدہ اٹھائے۔ چھوٹے دن ہیں بھائی، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے تو کسی نہ کسی وقت کے روزے قضا ہوں گے، ان روزوں کی کیا کر لے؟ انسان قضا کر لے۔ ہر انسان کو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کے بارے میں پتا ہے، کس کے کتنے روزے چھوٹے ہیں۔ کسی مہینے میں 10 چھوٹے ہیں، کسی میں 5 چھوٹے ہوئے ہیں، کسی میں 2 چھوٹے ہوئے ہیں، کسی میں پورے مہینے کے چھوٹے ہوئے ہیں۔ نادانی تھی، نہ سمجھ تھی تو 2-4 سال تک بالغ ہونے کے بعد میں یوں ہی روزے نہیں رکھے۔ ان تمام روزوں کا ڈاٹا نکال کے کوشش یہ کرے کہ بھائی ان سردی کے ایام میں روزوں کو کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ محسوس ہی نہیں ہوگا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آخری وقت تقریباً سحری کا 5:15 کے آس پاس ہے، کم و بیش۔ اب ظاہر سی بات ہے 5 بجے انسان صبح کے سحری سے فارغ ہوگا اور ادھر 5:45 کے آس پاس میں اس کو کیا ہو جائے گا؟ روزہ افطار۔ اور ایسے ٹھنڈے دن کے اس کے اندر نہ بھوک کا احساس ہوگا، نہ پیاس کا احساس ہوگا، نہ کوئی تپش، نہ کوئی گرمی، آسانی کے ساتھ انسان اپنا روزہ کیا کر لے گا؟ انجام دے لے گا۔ خصوصاً وہ خواتین جن کے روزے ہر مہینے قضا ہو جاتے ہیں، وہ خواتین جنہوں نے پریگننسی کی حالت میں، حمل کی حالت میں جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں، یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کے لیے یہ ایسا سنہرا موقع ہے کہ ان ایام میں روزوں کی کیا کر لیں؟ اور اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے بہت بہتر چیز ہے، اس سے اچھا موقع ہی نہیں ہے کہ انسان ان مختصر اوقات کا فائدہ اٹھا کر کے نفلی روزے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوشنودی پیش کرے، رضامندی کا سبب اپنے لیے تیار کرے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اور روزے دار کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ تو ایسے مواقع انسان ہاتھ سے نہ جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موسم سرما، سردیوں کا موسم، مومنین کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔
4 موسم ہوتے ہیں نا، ایک موسم بہار ہوتا ہے، موسم خزاں ہوتا ہے، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، موسم خزاں جس کے اندر سارے درختوں کے پتے جو ہے نا جھڑ جاتے ہیں، پھر نئے پتے آتے ہیں، پھر موسم بہار آتا ہے جس موسم بہار میں نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، بڑا پیارا موسم ہے، سکون والا موسم کہ انسان کو بڑا اچھا اس کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ گرمیوں کا موسم آتا ہے جس کے اندر انسان بے چین پریشان بھی ہوتا ہے۔ سردیوں کا موسم آتا ہے، یہ سردیوں کا موسم بعض لوگوں کے لیے غنیمت اور نعمت ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اس موسم کی طویل راتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو قائم میں کھپاتے ہیں، نیکیوں میں کھپاتے ہیں، ان کے لیے نعمت ہے، غنیمت ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ سردیاں برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے یہ موسم تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موسم خراب ہے، اس موسم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ بعض حکمتیں اور مصلحتیں ہمیں ظاہر ہوتی ہیں اور بعض ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے اس کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ میرا بعض حصے کو کھا گیا ہے، یعنی جہنم نے جہنم کو کھا لیا۔ کچھ جانور ہوتے ہیں نا جو اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، کتیا جو ہوتی ہے وہ بھی بعض مرتبہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، ایسے کچھ جانور ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، تو ایسے ہی جہنم کے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سانس لینے کی اجازت دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ وہ سانس لیتی ہے گرمیوں کے دنوں میں اور ایک مرتبہ سردیوں کے دنوں میں۔ گرمیوں کے دنوں میں جب سانس باہر چھوڑتی ہے دنیا کے اندر گرمی کا موسم بن جاتا ہے، اور جب سانس اندر کی طرف لیتی ہے تو موسم کے اندر ٹھنڈک ہو جاتی ہے، سردیوں کا موسم ہو جاتا ہے۔ خیر بہرحال یہ جو سردیوں کا موسم ہے ہم ایمان والوں کے لیے نیکیوں کا موسم ہے۔ اس موسم کا 2 طرح سے فائدہ تو ایسے اٹھائیں جیسے میں نے بتایا، رات کے آخری وقتوں میں اپنے آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں اتنی طویل رات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا معمول 10 بجے سونے کا بنا لیں، منیمم 5 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ بستر سے اٹھیں نہ اٹھیں یہ آپ کی پریشانی، لیکن آپ کی نیند کھل جائے گی۔ اچھا، ان چیزوں کا ایک تعلق عمر کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا، سب ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، چھوٹے بچے بہت زیادہ سوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے منیمم 18 گھنٹے چھوٹے بچے سوتے ہیں، 16 گھنٹے 15 گھنٹے 12 گھنٹے تو ہر حال میں سوتے ہیں۔ پھر تھوڑے سے اور بچے ہوشیار ہوتے ہیں تو ان کا سونے کا کچھ ٹائم کم ہوتا ہے، پھر اور ہوشیار ہوتے ہیں سونے کا ٹائم کچھ کم ہوتا ہے، پھر اور ہوشیار ہوتے ہیں سونے کا ٹائم کچھ کم ہوتا ہے، اور 40 45 50 سال کی عمر کے بعد میں سمجھتا ہوں انسان کے سونے کی لمٹ 5-6 گھنٹے رہ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ وہ مکاری میں یوں ہی کاہلی میں بستر پر پڑا رہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن حقیقی راحت اور آرام اور نیند جس سے انسان بالکل ایک دم فریش ہو جاتا ہے، وہ کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو 50 پلس ہیں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے بہت زیادہ۔ ابھی کا جو موسم چل رہا ہے ٹھنڈا موسم، اس ٹھنڈے موسم میں ہر انسان جو اپنے آپ کو 10 بجے سونے کا عادی بنا لے، میں سمجھتا ہوں 5 بجے ہر حال میں اس کی نیند کھلنا ہے، وہ بستر سے اٹھے نہ اٹھے، اس کو تہجد پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے، اور اگر تہجد نہ بھی پڑھ سکا تو 6 بجے تک اس کی ہر حال میں نیند کھلنا ہے، اور اس کا دل خود اس کو گواہی دے گا کہ بھائی فجر کی نماز کے لیے چل۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ٹھنڈی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے کیسے وضو بناؤں گا، کیسے مسجد جاؤں گا، شیطان کے بہکاوے میں اور نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کی وجہ سے انسان من مار کے واپس چلے جاتا ہے۔ حالانکہ سردیوں کے موسم میں نہ چاہتے ہوئے بھی وضو بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ کچھ اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا، ان میں سے کثرت سے مسجد کی طرف چل کر کے جانا، اسی طرح سے ٹھنڈیوں کے موسم میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا وضو بنانا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ ہمارے پاس میں پانی گرم کرنے کے اسباب مہیا ہیں، ہر گھر میں گیزر لگے ہوئے ہیں، ہیٹر ہیں، پانی گرم کرنے کے لیے گیس ہے، چولہے ہیں، لکڑیاں ہیں، جو بھی اسباب پانی گرم کرنے کے ہو سکتے ہیں وہ تمام ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ٹھنڈے پانی کا استعمال آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں نہیں کرتے۔ اگر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی ہم ان اوقات کو ضائع کر رہے ہیں تو ہم سے زیادہ نکما اور ہم سے زیادہ ناقدرہ کوئی اور نہیں۔ اس لیے ان رات کے اوقات کو، تنہائی کے ان اوقات کو جس میں آپ ہو اور اللہ ہے، کوئی نہیں ہے،
اپنے اللہ کی عبادت میں اور اللہ سے باتیں کرنے کے لیے فارغ کر دیں۔ دوسرا، اپنے آپ کو اس سردیوں کے موسم میں اس کی نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہو سکے تو نفلی روزے، اور اگر آپ کے ذمہ میں قضا روزے ہیں تو ان روزوں کی کیا کریں؟ ادا۔ تیسرا، اس موسم میں نیکیوں کا فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع یہ ہے کہ اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں، پاس پڑوس میں ایسے مستحقین لوگ جن کے گھروں میں گرم لحاف نہیں ہے، گرم بستر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں گرم، ان کے بچوں کے پاس جیکٹ اور سویٹر نہیں ہے، موزے نہیں ہیں، اور گرمی سے بچنے کے جو کچھ اسباب اور کپڑے ہو سکتے ہیں نہیں آپ کی جانکاری میں ہے، آپ نہیں دے سکتے، پرانے آپ کے پاس میں رکھے ہوئے ضرورت سے زائد ہیں، آپ ان گرم کپڑوں کو ایسے مستحقین تک کیا کریں؟ ضرورت مند آپ کے پاس چل کر کے نہیں آئے کہ صاحب آپ کے پاس 3 جیکٹ ہیں مجھے دے دو، آپ کے پاس 4 جرکین ہیں اس میں سے ایک مجھے دے دو، آپ کے بچوں کے پاس نئے سوٹر ہیں، پچھلے سال بھی آپ لائے تھے، اس سے پہلے والے سال بھی لائے تھے، میرا بچہ آپ کے بچے کا سوٹر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسا سوٹر مجھے لینا ہے، نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، گرا سے گرا ہوا انسان بھی نہیں آیا۔ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، وہ کپڑے جو ہمارے اپنے بچوں کے چھوٹے ہو گئے ہیں اور ہماری ضرورت میں نہیں آ رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو لے جا کر کے دیں جو واقعتاً ضرورت مند ہیں، ان کے نئے کپڑے خرید کر لانے سے پہلے دیں، بھئی میرے پاس یہ کپڑے رکھے تھے، اچھے ہیں، فریش ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں اپنے بچے کو پہنا سکیں تو آپ لے لیں، اپنے استعمال میں لیں۔ اس طرح سے ان سے بات کریں، ان کو ایسا احساس نہ ہو کہ ہم ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ احسان جتا رہے ہیں، ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم ان کو ہلکا اور کمزور اور غریب سمجھ رہے ہیں اس لیے ہم ان کی ضرورت اور مدد پورا کرنے کے لیے نہیں، ہم اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند بنا کر کے لے کر کے جائیں کہ یہ کپڑے ضائع ہو رہے ہیں، آپ کے کام آ جائیں گے۔ اور اگر ہمیں ایسا کوئی انسان نہیں ملتا ہے تو بہت سارے بھیک مانگنے والے، کچھ ادھر ادھر روڈوں پر پھرنے والے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ بیوقوف قسم کے لوگ، میں یہ سمجھانے کے لیے بیوقوف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، روڈوں کے سہارے پڑے رہتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، اور یوں ادھر ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں تک ہم وہ کپڑے پہنچائیں، ان کو دے کر کے آ جائیں تاکہ ان کے کیا ہو جائیں؟ کام آ جائیں۔ یہ تو میری وہ گفتگو تھی جو میں نے موسم سرما کے تعلق سے، سرد موسم کے تعلق سے آپ کے سامنے کی۔ خلاصہ اس کا میں چند سیکنڈوں میں آپ کے سامنے بیان کر کے ایک اہم بات آپ کو میں بتانے والا ہوں جو کہ وقت کے لحاظ سے ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اس کی لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کر کے رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی عادت ڈالیں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جتنی بار میسر آ جائے، جتنی مرتبہ توفیق مل جائے، ہو سکے تو ان چھوٹے ایام کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کریں، جن روزوں کی قضا ہو گئی ان روزوں کی کیا کریں؟ ادا کریں۔ اور تیسرے نمبر پر غریب غربا کو اگر ہم کوئی گرم کپڑے، لحاف، کمبل، رضائی، بستر، سوٹر، موزے، جرکین، ٹوپے، شال، جو کچھ دے سکتے ہیں، ہم سے جو کچھ بنتا ہے، نہیں خرید سکتے، پرانے ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے غریبوں تک پہنچا کر کے نیکیاں کمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اہم بات اور ضروری بات جس کو میں بتانا آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں، آج بھی ہمارے اپنے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری کمیونٹی، مسلم کمیونٹی میں لوگ بہت غفلت کا شکار ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت 12 ریاستوں میں، 12 اسٹیٹوں میں SIR ہو رہا ہے۔ سادے الفاظ میں ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ جن گننا ہو رہی ہے۔ بہار کے بعد اب 12 صوبوں کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے، جس کے اندر ہماری کمیونٹی آج بھی بہت غفلت میں ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر و بیشتر کے گھر SIR کے فارم پہنچ گئے ہوں گے یا نہیں پہنچے تو پہنچ جائیں گے۔ SIR کے کمپلیٹ ہونے کی آخری تاریخ تقریباً 4 دسمبر ہے، یعنی اب ہمارے پاس صرف 20 دن رہ گئے ہیں۔ کتنے؟ 20 دن۔ تو اس میں غفلت اور لاپرواہیاں کیا ہو رہی ہیں، کیا کیا غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، جن غلطیوں سے ہم بچ سکیں وہ میں آپ کے سامنے واضح اور کلیئر کر رہا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں۔ اور اس کے اندر کچھ چالاکیاں اور کچھ تعصب پسند لوگ ہماری نادانی کا اور ہماری غفلت کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں بڑا نقصان آگے چل کے اٹھانا پڑے۔ اس گفتگو کے ذریعے میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھائش کر رہا ہوں تاکہ آپ آنے والی غلطیوں سے اپنے آپ کو کیا کر سکیں؟ بچا سکیں۔
آپ لوگوں کے گھر جو SIR کے جو فارم آئیں گے وہ ہر آدمی کے حساب سے جس نے ابھی تک ووٹ ڈالا ہے 2025 تک، ابھی 2023 میں تقریباً ہم نے ودھان سبھا کے ووٹ ڈالے اور 2024 میں لوک سبھا کے ووٹ ڈالے ہیں ہم نے، تو جس انسان نے بھی 2024 کا ووٹ ڈالا ہے ہر اس انسان کے پاس BLO 2 فارم لے کر کے آئیں گے۔ کتنے فارم؟ 2 فارم۔ اب اس میں کہیں جگہ پر ہوشیاری کیا ہو رہی ہے کہ ان 2 فارم میں سے BLO صرف سامنے والوں کو ایک ہی فارم دے رہا ہے۔ نہیں، آپ اس بات کو بالکل بھی قبول نہ کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے بعد میں۔ 2 فارم آپ لیں، BLO کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اس کی کمپلینٹ کریں، اس کی شکایت کریں۔ ایک آدمی کے حصے میں 2 فارم آئیں گے، ان دونوں فارموں کو آپ کو سیم پروسیس سے بھرنا ہے اور دونوں فارموں پہ BLO کے سگنیچر کرانا ہے۔ ایک فارم اپنے پاس میں رکھنا ہے، دوسرا فارم BLO کو جمع کرنا ہے اور جمع کرنے کی رسید بھی حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام ہی نہیں ہے، نام لسٹ سے کٹ گیا۔ نام لسٹ سے ابھی تک کسی کا نہیں کٹا ہے، اب کٹے گا اگر اس کے اندر ہم نے غفلت اور لاپرواہی کر دی تو۔ اس لیے آپ اپنے BLO کو اس بات کا پابند بنائیں اور فوٹو کاپی نہیں، اوریجنل فارم لیں جس کے اوپر اسکین QR لگا ہوا ہے، وہ ایک دم اوریجنل والا فارم آپ لیں اور 2 فارم لیں ایک آدمی کے۔ اور میں کہہ رہا ہوں BLO آئے نہ آئے، جب وہ فارم آپ کو دے کر کے جائے اسی وقت دونوں فارم پہ آپ سگنیچر کروا لیں، اور ایک فارم BLO کو جمع کرنا ہے، ایک اپنے پاس میں رکھنا ہے۔ سیم ڈیٹیل آپ کو کیا بھرنا ہے؟ جو آپ کا ابھی تک کا ووٹر ID بنا ہوا ہے، جس ووٹر ID سے آپ نے 2024 کے الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے، اس میں جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے سیم ویسی کی ویسی ڈیٹیل آپ کو اوپر کے اس کے خانے میں لکھنا ہے۔ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ ڈے نہیں لکھی ہوئی ہے آپ کو نہیں لکھنا ہے۔ گاؤں کھیڑوں میں بہت سارے لوگوں کی نہیں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے تو لکھنا ہے، یہ سوچ کے نہیں لکھنا ہے کہ پہلے والے میں نہیں لکھی تھی تو چلو اب لکھ دیتے ہیں، یہ غلطی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ سیم جو 2024 کی ووٹر لسٹ میں آپ کی آئیڈینٹی کی ڈیٹیل ہے وہی ڈیٹیل آپ کو اس کے اندر اتارنا ہے، آدھار نمبر اتارنا ہے، موبائل نمبر اتارنا ہے، اور آپ کے فادر اور مدر کی جو ڈیٹیل ہے، جو اس کا ایپک نمبر ہے، وہ آپ کو اس کے اندر اتارنا ہے اوپر والے خانے میں۔ جب آپ نیچے آتے ہیں تو پھر 2 خانے بنے ہوئے، ایک دائیں سائڈ اور ایک بائیں سائڈ، ایک الٹے ہاتھ کی طرف اور ایک سیدھے ہاتھ کی طرف۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے موقع پر ایسا ہوگا کہ کسی لڑکی سے ہم نے شادی کی جو ہماری بیوی ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کے ماتا پتا کا نام، اس کے ماتا پتا کا، اس کے والد والدہ کا ایپک نمبر، وہ ہمیں اس کے والد اور والدہ کے حساب سے ہی ڈالنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم لیں، ان کے والدین کی پوری ڈیٹیل اور جانکاری ہم نکالیں اور وہ اس کے اندر لکھنا ہے۔ نیچے کھانا ہے، بھئی لڑکی ہے ظاہر سی بات ہے اس کا ہسبینڈ ہے تو نیچے ہسبینڈ کا نام لکھنا ہے، مرد ہے تو اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کا نام اس کے اندر درج کرنا ہے۔ یہ اوپر کی ڈیٹیل کم ملے گی۔ اس کے نیچے جب ہم آتے ہیں تو آدھے فارم پر، اس آدھے فارم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف، ایک الٹے ہاتھ کی طرف۔ تو سیدھے ہاتھ کی طرف ڈیٹیل ان لوگوں کو لکھنا ہے جن کا نام 2003 کی ووٹر لسٹ میں ہے، یہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ چناو آیوگ کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ سے آپ کو آپ کا ضلع، آپ کی تحصیل، آپ کا وارڈ، اس کے حساب سے ساری ڈیٹیل اور جانکاری آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اندر ساری ڈیٹیل ہے، وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر بھرنا ہے۔ کس طرف؟ سیدھے ہاتھ کی طرف کا جو حصہ ہے آدھے فارم کے بعد میں، اور الٹے ہاتھ کی طرف میں جو حصہ ہے اس حصے میں ان لوگوں کو اپنے ڈیٹیل بھرنا ہے جنہوں نے 2003 میں ووٹ نہیں ڈالا، جن کا نام 2003 کی لسٹ میں نہیں ہے، ان کا نام اس کے بعد میں جڑا۔ اب کیا ڈیٹیل لکھنا ہے؟ ان کو ان لوگوں کا بایو ڈیٹا لکھنا ہے جن سے ان کی رشتہ داری ہے۔ جیسے میرا نام 2003 کی لسٹ میں نہیں ہے تو میں الٹے ہاتھ کی طرف کا جو آدھے فارم کے بعد میں حصہ ہے اس میں اپنے والد کا نام لکھوں گا، اپنے والد کے نام کے بعد ان کے والد کا نام اس کے اندر لکھوں گا، ان سے میرا کیا رشتہ ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ رشتہ میں اس کے اندر لکھوں گا، اور جو ڈیٹیل اس کے اندر بھرانے کی ہے وہ تمام کی تمام ڈیٹیل اس کے اندر بھرنا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ BLO سے فارم 6 بالکل بھی نہ لیں۔ 6 نمبر کا فارم ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو اپنا نئے سرے سے نام اس کے اندر جڑوانا ہے چناو آیوگ کے اندر۔
ان لوگوں کے لیے تو آپ لیں، ان کی ڈیٹیل بھر کے دے دیں، لیکن آپ اپنے لیے جنہوں نے پہلے ووٹ ڈال دیا ہے، جن کا ووٹر آئی ڈی ہے، وہ 6 نمبر فارم کا استعمال نہ کریں۔ 7 نمبر کا فارم ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ڈیٹیل اس کے اندر بھرنا ہے۔ اور 8 نمبر کا فارم ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نام میں کوئی سنشودھن، کوئی سدھار، کوئی اسپیلنگ مسٹیک صحیح کروانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نازک وقت کے اندر آپ 8 نمبر فارم کا استعمال بالکل نہ کریں۔ جیسا بگڑا ہوا، خراب، جس کنڈیشن میں جو نام آپ کا تھا وہی نام آپ اس کے اندر لکھ دیں، بعد میں اللہ موقع دے گا، اس نام کو کیا کرتے رہنا، سدھراتے رہنا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر سے میں ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں، BLO سے 2 فارم لیں، دونوں فارموں پر BLO سے دستخط کروائیں، سیم دونوں فارم میں ایک جیسے ڈیٹیل لکھیں، ایک فارم اپنے پاس میں رکھیں، دوسرا فارم BLO کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد اس کی کیا کریں، رسید حاصل کریں، اور کوئی ایک آدمی بھی ہمارا چھوٹنے نہ پائے۔ ایک اہم بات جو مجھ سے چھوٹ گئی ہے، ہر آدمی جو کہ اس فارم کو بھرے گا SIR کے، اپنے وائٹ یعنی کہ بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہو، نئے فوٹو نکلائے، بیک گراؤنڈ وائٹ ہو، یہ نہ سمجھے آپ کے بلیک ہو، بلو ہو، یا کسی اور کلر کے اندر بیک گراؤنڈ ہو فوٹو کا، نہیں، بلکہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہو، وائٹ ہو، نیا فوٹو۔ چاہے آپ نے 2 مہینے پہلے ہی کوئی فوٹو دیا تھا جو اس کے اندر سیٹ ہے، آپ اس کی فکر کر چھوڑتے ہوئے آپ نیا فوٹو اس کے اندر کیا کریں، اپڈیٹ کریں۔ اور کوئی بات اگر آپ کو جاننا ہو یا سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے فون لگا کے، یا بہت ساری جانکاریاں آج کل انٹرنیٹ پر موجود ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔